بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اگر میری آواز صحیح آ رہی ہے تو کائنڈلی ایک دفعہ کنفرم کر دیں. جی سر، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ اس بارے میں ہے کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کون کون کس کس طرح کے دین ہوا کرتے تھے. چلیں جی. عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے. یعنی دین ابراہیمی تھا، جو بھی تھا وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بلا دیا. پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعائر باقی رہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب نبی کسی قوم میں آتے ہیں تو لوگ توحید پر آ جاتے ہیں، اور جب بھی نبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ نبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ وہ جو توحید کا درس ہے اس کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا یہاں تک کہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ ہے، بنو خزاعہ، اس کے ایک آدمی تھا، سردار تھا عمر بن لحی، منظر عام پر آیا. اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی. اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی. پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا. دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی. چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا. تو حبل بت جو ہے یہ اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے اور مختلف سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے. یہ اہل مکہ کا سب سے بڑا بت تھا، حبل اس کا نام تھا، اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی. اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اور اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے. اس لیے عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا. حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں منات ہے. یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا، ریڈ سی کا جو ایریا ہے اس کے پاس تھا. اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا. پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب ابل میں آئی. تو آہستہ آہستہ ہر شہر والوں نے، بڑے بڑے شہر والوں نے اپنے اپنے بت بنانا شروع کر دیے. یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور اسی کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے. تو حبل ہے، لات ہے، منات ہے اور عزا، یہ چار بت اہل مکہ کے بڑے بت سمجھے جاتے تھے. اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا. اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر جدہ میں مدفون ہیں. اس اطلاع پر عمر بن لحی جدہ گیا اور تینوں بتوں کو کھود نکالا. پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا. یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے. اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا. پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا. چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا. آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا. غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے خاص طریقے اور مراسم بھی راج تھے، جو زیادہ تر عمر بن لحی کے اختراع تھے. اختراع یعنی انوینشن.
اہل جاہلی سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کی اختراعات دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ذیل میں ہم جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حج روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں فرماتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ بیسیکلی وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے دو ورڈ سنے ہوں گے، کافر اور مشرک، دونوں میں ڈفرنٹ ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھی ہیں لیکن ساتھ میں یہ بت بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں، اللہ بھی ہیں اور قبروں سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے، اللہ بھی ہے اور ساتھ میں جانوروں سے، سورج سے، حسین سے، قبروں سے، درباروں سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے، پھر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ چوتھا، نمبر 4، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر دیتے لیکن بتوں کا حصہ کبھی بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے۔ یعنی کھیتی کے دو حصے کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے جو تھا وہ کہتے یہ بتوں کو دے دو، لیکن اس کے اپوزٹ کبھی نہیں کیا کہ جو بتوں کو دیا وہ کہتے کہ چلو یہ اللہ کو دے دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا فیصلہ ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ ان مشرکین نے کہا یہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی ان پر سواری نہیں کی جا سکتی، نہ سامان لدا جا سکتا ہے، اور کچھ جو چوپائے ہیں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اب یہاں پر کچھ ڈیٹیل بھی ہے یہاں پر، وہ ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گی، میرے خیال میں لکھی ہوگی انہوں نے، کہ انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ یعنی یہ چار بتوں کے نام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی گئی ہے۔ تو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی یہ جانوروں کے نام ہیں۔ بحیرہ جو ہے
बहीरा जो है ये उस जानवर को कहते हैं, इब्न इसहाक कहते हैं कि बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊँटनी को कहा जाता है जिससे 10-12 दरपे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर पैदा ना हो, ऐसी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता है। यानी एक एक ऊँटनी है, उससे तकरीबन 10-12 बच्चे पैदा हुए हैं, सारे के सारे मादा हैं। तो ऐसी ऊँटनी को वो कहते थे कि इसका नाम साइबा है और वो अ, उसको वो खुला छोड़ देते थे, ना उसको ज़िबा करते थे, ना उसको कोई मारता था, ना उस पे कोई सवारी करता था, ना उस पर कोई सामान लाता था। उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता था। इसके बाद ये ऊँटनी जो मादा बच्चा जनती, उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ की तरह आज़ाद छोड़ दिया जाता। इस पर सवारी ना की जाती, इसका बाल ना काटा जाता और मेहमान के सिवा इसका दूध ना पीता। यही बहीरा है और उसकी माँ साहिबा है। आगे वसीला उस बकरी को कहा जाता है जो 5 दफ़ा पै दर पै 2-2 माँ बच्चे जनती, यानी 5 बार में 10 बच्चे पैदा होते। दरमियान में कोई नर पैदा ना होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता कि वो सारे मादा बच्चों को एक-दूसरे से जोड़ देती। मतलब ये 4 किस्म के जानवर हैं, ये 4 किस्म के जानवर हैं जिनके बारे में ये था कि वो बार-बार हर दफ़ा नर ही मादा ही पैदा करती है। तो जब एक ख़ास हद तक वो मादा पैदा करती थी तो उसको अल्लाह के लिए छोड़ देते थे। तो उस पर सवारी वग़ैरह नहीं करते थे। आगे हामी भी है। तो आगे अल्लाह ताला ने उनके इस अमल की तरदीद की है कुरान पाक में। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल की तरदीद की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ना कोई बहीरा बनाया है, ना कोई साइबा, ना कोई वसीला और ना कोई हामी। लेकिन जो जिन लोगों ने कुफ़्र किया वो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते। अच्छा जी, उसके बाद आगे ठीक हो गया। हुँ, सही है। अच्छा जी, आगे कुछ बात है ये हम बात क्या कर रहे हैं, मतलब टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक ये चल रहा है कि असल में वो दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन दीन इब्राहीम के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने के बाद उन्होंने जो नई-नई चीज़ें दीन के अंदर पैदा की हैं, उनकी उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले उन्होंने दीन के अंदर क्या चीज़ पैदा की? बुतों की पूजा पैदा की। फिर उसके बाद जानवरों को नाम दिया, ये जानवर अल्लाह के लिए हैं, ये हमारे लिए हैं, इन पर सवारी हो सकती है, इन पर सवारी नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो उन्होंने दीन के अंदर नई गढ़ी, वो थे अज़लाम, वो थे अज़लाम। अज़लाम यानी फ़ाल के तीर निकालना। ये ऐसा होता था कि चमड़े का एक थैला होता था, उसके अंदर 3 तीर रखे होते थे। एक तीर पर लिखा होता था हाँ, दूसरे तीर पर लिखा होता था नहीं और तीसरे तीर पर लिखा होता था दोबारा। तो जब भी कोई आदमी सफ़र का इरादा करता, तिजारत का इरादा करता, निकाह का इरादा करता, तो वो उस थैले को बंद करके उसको ज़ोर से ऐसे शेक करता, उसको हिलाता, फिर अंदर से आँखें बंद करके एक तीर निकालता। अगर वो तीर निकल आता जिस पे हाँ लिखा होता, तो वो शादी कर लेता, तिजारत कर लेता, सफ़र शुरू कर लेता। और अगर वो तीर निकल आता जिसमें लिखा होता था नहीं, तो वो उस काम से रुक जाता। और अगर वो तीर निकल आता जिस पे लिखा था दोबारा, तो वो दोबारा से इस अमल को करता। तो अक्सर जो थे वो ऐसे ही करते थे। अल्लाह ताला ने इसको भी हराम करार दिया है। इसी से मिलता-जुलता एक रिवाज मुशरिकीन में जुआ खेलने और जुए के तीर इस्तेमाल करने का था। इसी तीर की निशानदही पर वो जुए का ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त बाँटते थे। ये सारी की सारी अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज़ उन्होंने दीन के अंदर पैदा कर ली थी, वो था काहिनों, अर्राफ़ों और नजूमियों की खबरों पर ईमान रखना। काहिन वो होते हैं जो कि जिन्नों से हेल्प लेते हैं और नजूमी वो होते हैं जो कि सितारों से उनका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है जिस पर वो अक्सर हमने सुना ये पाम से होते हैं, हाथों की हथेलियाँ देकर बताते हैं और चाँद की और सितारों की गर्दिश देकर बताते हैं। तो ये।
اور عراف جو ہیں یہ ایک خاص قسم کا پیشہ ہوتا ہے جس میں لوگ نسب بتاتے ہیں. تو کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار کرے. بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایک فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں. بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے. اس قسم کے آدمی کو عراف کیا ہے، مثلا جو شخص چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانا بتاتا تھا. خیر، یہ ساری کی ساری ہیں. اس کے بعد جو ایک اور چیز جو ہے وہ انہوں نے دین کے اندر پیدا کی تھی، وہ تھی بدشگونی، جسے عربی میں تیرہ بولتے ہیں. اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگا دیتے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے اور اپنے کام سے باز رہتے. اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے. اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے، کالی بلی کاٹ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں. اچھا، پھر اسی طرح کی ملتی جلتی حرکتیں یہ تھی کہ وہ بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض جانوروں کو، بعض گھروں کو اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے. یعنی مثال کے طور پر سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، اور خرگوش اس طرح کے جانور کو، سور کو، اس طرح کے جانوروں کو وہ منحوس سمجھتے تھے. بیماریوں کے چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھ کو پلاؤ مجھ کو پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے. جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اس کے راحت اور سکون مل جاتا ہے. اس طرح کے ملتے جلتے عقیدے ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. جیسے خاص طور پہ جب کوئی بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جب آدمی کو مر جاتا ہے تو اس کی روح کتنے دن ہمارے گھر میں آتی رہتی ہے، اگر غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جائے تو آتی رہتی ہے. اس طرح کی چیزیں ملتے جلتے جو عقیدے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو قریش والوں نے پیدا کر لیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب ظاہری بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب انہوں نے تبدیل کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا ہی ختم ہو گیا تھا. کچھ باقیات اور کچھ چیزیں کچھ اوور لیفٹ باقی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کے. چنانچہ اور وہ جو چیزیں لیفٹ اوور رہ گئی تھیں، کچھ نہ کچھ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی رہ گئی تھیں، وہ یہ تھیں کہ مثال کے طور پر وہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اسی کا طواف کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بدعتیں انہوں نے شامل کر لی تھی. مثال کے طور پر انہوں نے ایک بدعت یہ پیدا کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. مکہ والے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں. کوئی شخص ہم مرتبہ نہیں اور نہ ہی کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں. مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہادر رکھتے تھے. اچھا جی، اس لیے حج کے موقع پر یہ لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں جاتے تھے. جتنے بھی حاجی تھے حج کے موسم میں وہ سارے کے سارے عرفات جاتے تھے، لیکن یہ عرفات نہیں جاتے تھے، اپنے لیے الگ سے ایک جگہ بناتے تھے مزدلفہ میں اور وہاں جا کر یہ قیام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس بدعت کا اشارہ بھی کیا ہے اور فرمایا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم وہیں پر قیام کرو جہاں پر باقی لوگ جو ہے نا وہ قیام کرتے ہیں. ایک بدعت ان کی یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کی سوا کسی اور چیز سے سایہ حاصل کریں.
ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرے کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانا کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان سے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں، جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو بیرون حرم کہتے ہیں، یہ بھی کہتے تھے کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں گے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، تو وہ جن کپڑوں میں آتے ہیں وہ کپڑے اتار کر پہلے وہ ہماری دی ہوئے کپڑوں کو پہنیں گے، پھر طواف کریں گے، اور اگر کپڑے دستیاب نہ ہوں تو مرد ننگے طواف کریں گے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور یہ شعر پڑھتی۔ اچھا، تو اس طرح کی بدعت یہ بھی تھی۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت حرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھر کے بیک سائڈ سے ایک سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور انہیں اپنے اسی اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کو منع بھی فرمایا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذہب تھے۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب میں آ، مختلف اطراف میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے اور سائی بھی تھے۔ تو ان کا تھوڑا-سا جو خاکہ ہے وہ نیچے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو ہم بس 2-3 لائنوں میں بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر جو اصل دین تھا وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ-ساتھ لوگ توحید کو چھوڑنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے لگے۔ تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر پیدا کی وہ بتوں کی پوجا تھی۔ جو شخص اس بت کی پوجا کو شروع کیا اس کا نام عمر بن لحی تھا۔ وہ شام گیا تھا اور شام جا کر اس نے ایک بت حبل لیا، پھر آہستہ آہستہ اور بت آنے لگے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اس طرح کے بت جو ہے نا وہ سامنے آنے لگے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں شامل کی، جیسے ازلام، وہ تیر والا معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے نام رکھے، یہ جانور اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ بتوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے بدشگونی کو اور فعالی کو، کاہنوں کو، اس طرح حج کے موقع پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے دین کے اندر شامل کی۔ تو یہ ہمارے لیسن کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے لیسن میں باقی جو دین ہیں، مجوسیت، یہودیت اور صحابیت، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔